مجھے عربی مرد سے شادی کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن میرا یہ شوق شادی سے پہلے ہی پورا ہو چکا تھا، کیونکہ میں عربی کے پاس نوکری کرتی تھی۔ ایک دن موقع ملتے ہی جب اس نے اپنا میرا نام خدیجہ ہے، میری عمر اس وقت 28 سال ہے، میری ابھی شادی ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ اعتراف کرنا چاہتی ہوں جو آج تک میں کسی کو بھی نہیں بتایا، لیکن آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا مقصد صرف یہی ہے کہ جو چیز میں اپنے اندر دبائے بیٹھی ہوں اس کا کوئی حل مجھے مل جائے اور میرے دل پر جو اتنے سالوں کا بوجھ ہے وہ بھی ختم ہو سکے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ دو بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی ہم سے چھوٹا تھا۔ جب میں پڑھائی مکمل کی، بیرون ملک جانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس شوق کی وجہ صرف اور صرف یہی تھا کہ مجھے کسی عربی کے ساتھ شادی کرنی تھی، کیونکہ ہم سہیلیاں کے درمیان یہ چیز بہت مشہور تھی کہ سب سے زیادہ طاقتور مرد اس دنیا میں صرف اور صرف عربی ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چار چار بیویاں رکھتے ہیں اور ان کو اچھے سے سنبھالتے بھی ہیں۔ ان کی خوراک اور رہن سہن کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے جس میں وہ طاقت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ میں بھی کسی ایسے ہی مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی کہ جو کہ طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہو، کیونکہ ہمارے ہاں تو مرد بیچارے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پاس اس طرح کا وقت اور طاقت نہیں ہوتی کہ جو اپنی عورتوں کو خوش کر سکیں۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کسی عربی سے ہی شادی کروں گی۔ حالانکہ میرے گھر والوں نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ تم بیرون ملک نہ جاؤ، لیکن انہیں کیا بتاتی کہ جو میرا جنون میرے سر پر سوار تھا اسے اتارنے کا ہی میرا مقصد ہے، اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ دراصل میری کچھ سہیلیاں تھوڑی غلط قسم کی تھیں۔ وہ ہر وقت لڑکوں سے باتیں کرتی تھی، لڑکوں سے دوستی، کبھی کسی لڑکے کے ساتھ جا رہی تھی اور کبھی کسی اور کے ساتھ۔ وہ مجھے بھی اسی طرف لانا چاہتی تھی، لیکن میں ان کی باتوں میں نہیں آئی اور اپنے آپ کو یہاں تک تو محفوظ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ چیز میرے اندر بھی پیدا ہو چکی تھی جس سے مجھے خود کو بچانا تھا۔ میرے اندر خواہش پیدا ہو گئی تھی اور اس خواہش کو میں حلال راستے سے پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مجھے یہ ملک چھوڑ کر جانا ہوگا اور بیرون ملک کسی عربی کے ساتھ شادی کرنی ہوگی، کیونکہ میری عمر ابھی کم تھی اور میرے جسم میں ابھی وہ نمایاں تبدیلیاں نہیں آئی تھیں کہ جس سے میں ایک عربی عورت کی طرح سے تھوڑی بھری بھری محسوس ہو سکوں۔ لیکن میری ایک سہیلی نے مجھے ایکسرسائز اور خوراک بتا دی تھی کہ جس سے میرے جسم کی بڑھوتری پہلے کی نسبت کافی زیادہ تیز ہو چکی تھی اور اب میں محسوس کرنے بھی لگی تھی اور دکھنے میں بھی یہ ہو رہا تھا کہ میں اب بچی نہیں لگ رہی بلکہ ایک جوان عورت کی طرح دکھائی دے رہی ہوں۔ میں بیرون ملک کمپنیوں میں اپلائی کرنے لگی۔ ایک کمپنی سے مجھے کال بھی آ گئی تھی جو کہ ایک عمارتیں بنانے والی کمپنی تھی۔ وہاں مجھے ایک عربی کی پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنا تھا۔ تنخواہ تھوڑی کم ضرور تھی، لیکن میری خواہش پوری ہو رہی تھی، اس لیے میں ایک تو یہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہوں اور دوسرا یہ کہ میں عربی کے ساتھ رہوں گی اور وہاں پر مجھے اسے آزمانے اور اس کے ساتھ شادی کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہر وقت میرے پاس ہوگا اور اپنے حسن سے میں اس کو رجا ہی لوں گی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے 2 مہینے کے اندر اندر اپنا سامان پیک کیا اور بیرون ملک چلی گئی تھی۔ 2 دن کی چھٹی کے بعد میں اپنی نوکری پر جانا شروع ہو چکی تھی۔ وہ عربی کوئی 40 سے 45 سال کا رہا ہوگا۔ مجھے شروع میں عربی بھی نہیں آتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے وہ چیز سیکھ لی تھی۔ وہ عربی کی ایک بیوی بھی تھی اور اسے مجھے دوسری بیوی بنانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں ہر وقت اسی کے پاس رہتی تھی۔ صبح 9 بجے میں آفس چلی جایا کرتی تھی اور شام کے تقریباً 7 سے 8 بجے وہ گھر جاتا تھا اور تب میں بھی فری ہو کر گھر آیا کرتی تھی۔ اس نے جہاں بھی کہیں جانا ہوتا تھا میں اس کے سارے کھانے پینے کا انتظام، رہن سہن کا اور جو بھی میٹنگ وغیرہ ہوتی تھی وہ ساری میرے ذریعے سے ہی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے
ہمارے درمیان بات چیت بہت زیادہ ہونے لگی تھی، لیکن ایک دن باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم بیرون ملک کیوں آئی ہو؟ تمہارے گھر کام کرنے والا اور کوئی نہیں ہے؟ تو میں نے اسے اپنے دل کی بات بتا دی کہ دراصل مسئلہ کام کا نہیں تھا، مجھے شوق تھا کہ میں بیرون ملک جاؤں اور کسی عربی کے ساتھ۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گئی تو مجھے کہنے لگا کہ عربی کے ساتھ کیا؟ میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں۔ وہ بار بار ضد کرنے لگا اور اس کی آواز میں گرج پیدا ہو چکی تھی۔ میں تھوڑا ڈر بھی گئی تھی اور سہم بھی گئی تھی۔ پھر میں نے اسے بتا دیا کہ میں کسی عربی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں اپنا گھر بار اور ماں باپ کو چھوڑ کر بیرون ملک آ گئی ہوں۔ مجھے پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میری صرف یہی خواہش ہے کہ… اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم کچھ دن انتظار کرو، میں تمہارا کچھ نہ کچھ ضرور کر دیتا ہوں۔ مجھے یہ تھا کہ وہ مجھے کسی جوان لڑکے کا بتائے گا جو کہ 25 سے 30 سال کا ہوگا اور میں اس کی پہلی بیوی بنوں گی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے ایک رشتے کا بتایا جو کہ 60 سے 65 سال کا بڈھا ہوگا، جو کہ چلنے سے بھی قاصر تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو، تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے کسی جوان کے ساتھ شادی کرنی ہے تاکہ میں جو چیز پرکھنا چاہتی ہوں میں وہ پرکھ سکوں، اور وہ بھی سمجھ گیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا اس کے لیے تم میرے ساتھ ہی شادی کر لو۔ اس نے تو میرے منہ کی بات چھین لی تھی، میں بھی مان گئی تھی، اور پھر میری عربی کے ساتھ شادی طے ہو چکی تھی۔ اب وہ مجھے شادی کی تیاریاں کروانے لگتا تھا اور کراتے کراتے شادی کا دن آ چکا تھا۔ جیسے ہی شادی کی رات ہوئی تو وہ میرے پاس آ کر دودھ میں زیتون کا تیل ملایا اور پی گیا، اور مجھے بھی کہنے لگا، اور مجھے بھی اس نے کہا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ عربی کہنے لگا کہ پی لو، تمہارے لیے آسانی رہے گی۔ میں نے وہ پی لیا اور پھر وہ اپنے کام کو سر انجام دینے لگا۔ صبح تک میں اتنا زیادہ تھک چکی تھی کہ میں چلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ تو یوں میری زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ خیر 1 سال کے بعد ہی اس عربی نے مجھے طلاق دے دی تھی اور میں واپس اپنے ملک آ چکی تھی۔ میری اس سے کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن جو چیز میں چیک کرنا چاہتی تھی میں نے وہ کر لی تھی۔ اس ساری چیز سے میں نے ایک چیز یہ سیکھی تھی کہ اگر انسان کسی چیز کو سچے دل سے چاہے تو وہ اسے ضرور ملتی ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح۔ میری خواہش غلط نہیں تھی، نہ ہی میرا مقصد غلط تھا اور نہ ہی میرا طریقہ۔ میں نے جو بھی کیا وہ ایک حلال رشتے کے اندر رہ کر کیا تھا، اور لوگ اس کو جو مرضی سمجھیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔